اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، اشرف آسمی ایڈوکیٹ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین اکرام، آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ سول پٹیشن نمبر 1665 1665 بٹا 2020، یہ فیصلہ جو ہے یہ مائنر کی کسٹڈی کے حوالے سے تھا۔ اس کی بابت آج ہم بات کریں گے۔ اس میں جو امپورٹنٹ کویسچن اٹھایا گیا ہے اس ججمنٹ میں وہ یہ ہے کہ کیا باپ کے زندہ ہوتے ہوئے نابالغ بچوں کی کسٹڈی کسی اور کو دی جا سکتی ہے؟ کیا بچے کی کسٹڈی خونی رشتے کی بنیاد پر دی جائے گی، یا پھر وہ کون سے عوامل ہیں جو بچے کی کسٹڈی دیتے ہوئے عدالت مد نظر رکھتی ہے؟ اس حوالے سے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ ہم دیکھتے ہیں۔ ناظرین اکرام، اس کیس میں جو مدعی ہے محمد راشد، یہ سعودی عرب میں کام کرتا تھا، اس کے 3 بچے تھے۔ 2016 میں اس کی بیوی کوثر نسیم فوت ہو گئی اور مدعی کے بچوں کے نانا نے اپنی تحویل میں لے لیا۔ مدعی محمد راشد نے فیملی کورٹ میں بچوں کی حضانت واپس لینے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کے سیکشن 25 کے تحت درخواست دائر کی۔ 3 ستمبر 2019 کو ٹرائل مکمل ہونے کے بعد عدالت نے سیکشن 19 کو بنیاد بناتے ہوئے یہ فیصلہ سنایا کہ باپ اپنے بچوں کی حضانت کا ترجیح حقدار ہے، اور فیصلہ محمد راشد کے حق میں کر دیا۔ اس فیصلے کے خلاف کہ بچوں کے نانا کی طرف سے جو کیس جو ہے وہ پھر اپیل میں گیا، ایپیلیٹ کورٹ میں گیا۔ اس فیصلے کے خلاف گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے سیکشن 47 کے تحت ایپیلیٹ کورٹ میں اپیل درج کی، جس کا فیصلہ جو ہے مدعا علیہ کے حق میں آ گیا، جس پر ہائی کورٹ نے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے دفعہ 25 اور 17 کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی فلاح و بہبود کی خاطر ان کی کسٹڈی مدعا علیہ کی تحویل میں دینے کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اب یعنی کہ نانا کو دینے کا فیصلہ کر دیا۔ گارڈین کورٹ نے کہا کہ نہیں، یہ بچوں کو باپ کو دیا جائے۔ ڈسٹرکٹ کورٹ نے کہا اور ہائی کورٹ نے کہا نہیں، بچوں کی ویلفیئر اسی میں ہے کہ یہ جس کے پاس رہ رہے ہیں اسی کے پاس رہے، نانا کے پاس رہے۔ ناظرین اکرام، ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف مدعی نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اپیل کی۔ اس پر سماعت ہوئی۔ مدعی کے جانب سے عدالت کو قائل کرنے کی کوشش کی گئی کہ مدعی بچوں کا نیچرل گارڈین ہے، باپ نیچرل گارڈین، بچوں کا سب سے قریبی خونی رشتہ ہونے کے ناطے ترجیح حق رکھتا ہے، اور مدعی کے ہوتے ہوئے بچے کسی اور کی تحویل میں دیے جانے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ اور جبکہ دوسری طرف جو نانا کی طرف سے جو وکیل پیش ہوئے تھے، انہوں نے عدالت عظمیٰ کو کہا کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کو بنانے کا اصل مقصد ویلفیئر آف مائنرز کو دیکھنا ہے۔ اس حوالے سے انہوں نے جناب حوالہ بھی دیا اپنے کیس کا۔ مدعی سے بچوں کے متعلق سوالات کیے گئے تھے فیملی کورٹ میں۔ مدعی کو بچوں کی تعلیم کے بارے میں کوئی علم نہ تھا، نہ ہی یہ معلوم تھا کہ اس کے بچے کتنا سنجیدہ ہو چکے ہیں، اور نہ ہی مدعی نے اپنی محرومہ بیوی اور بچوں کو الگ خرچہ وغیرہ بھیجا تھا۔ ان سب باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مدعی بحیثیت باپ اپنے بچوں کے ساتھ سنجیدہ نہیں تھا اور اپنی قانونی، شرعی اور اخلاقی ذمہ داریاں بخوبی انجام نہیں دیتا رہا، جبکہ بچوں کی ساری دیکھ بھال جو تھے وہ اس کی نانا کی فیملی، بچوں کے نانا کر رہے تھے، اور ویلفیئر آف مائنر کو مد نظر رکھتے بچوں کی حضانت مدعا علیہ کے پاس رہنے دیا جائے۔ یہ بات نانا کے وکلا نے کہا۔ اب عدالت کے سامنے یہ سوال تھا کہ کیا نیچرل گارڈین ہوتے ہوئے نابالغ بچے کی حضانت کسی اور کو دی جا سکتی ہے؟ کیا بچے کی حضانت طے کرتے وقت رشتے کی قربت کو مد نظر رکھا جائے گا،
اور اگر عدالت ان سب سے بالاتر ہو کر صرف ویلفیئر آف مائنر کے اصول کو مد نظر رکھے گی تو کن عوامل کو مد نظر رکھے گی؟ ایک تو بات یہ نا جی، باپ نیچرل گارڈین ہے، اس کو ملے، اگر ماں نہیں ہے تو پھر باپ کو بچہ ملے۔ اگر اس طرح کی بجائے اور انداز میں سوچنا ہے کہ نہیں، نانی کے پاس ہے یا ماموں کے پاس ہے یا کسی اور کے پاس ہے، تو پھر کون سے عوامل ہوں گے ویلفیئر کے حوالے سے؟ دیکھیں، گارڈین کورٹ نے ویلفیئر آف مائنر ہی دیکھنی ہے، یہ بات کلیئر ہے۔ عدالت اس نتیجے پر پہنچی کہ گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کا اصل مقصد بچے کا مفاد اور ویلفیئر ہے، اور بچے کے گارڈین طے کرتے وقت بنیادی اصول تو یہی ہے کہ رشتے کی قربت کو مد نظر رکھا جائے گا اور باپ یا خونی رشتہ ترجیح حق رکھے گا۔ اس بنیادی اصول سے انحراف صرف اس صورت میں ممکن ہوگا اگر ایسا کرنا مائنر کی ویلفیئر میں نہ ہو، اگر باپ کو نہیں دیے جا رہے بچے، ماں کے فوت ہونے کے بعد وہ نانا نانی کے پاس کسی کے پاس بھی رہ رہے ہیں، تو پھر وہاں ویلفیئر جو ہے وہ بڑی طاقتور ہونی چاہیے بات۔ اس بنیادی اصول پر عمل کرنے سے بچے کا ویلفیئر یا انٹرسٹ خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ عدالت بچے کے ویلفیئر کو مد نظر رکھے گی، نہ کہ بنیادی اصول کو کہ جی بچے والد کو دے دیے جائیں۔ اس کیس میں چونکہ جو نانا کی طرف سے وکیل تھے، انہوں نے مدعی کے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ مدعی اپنے فرائض بحیثیت باپ انجام نہیں دے رہا تھا، خرچہ نہیں دے رہا تھا، بچوں کی دیکھ بھال نہیں کر رہا تھا، بچوں کو اسے پتہ ہی نہیں تھا بچے کس طرح کی ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں، لہٰذا عدالت ترجیح حق کو مد نظر رکھنے کے بجائے ویلفیئر آف مائنر کو مد نظر رکھے گی۔ مزید یہ کہ وہ کون کون سے امور ہوں گے جن کو عدالت بچے کی حصانت دیتے ہوئے مد نظر رکھے گی؟ اس کا جواب معزز عدالت نے اپنے فیصلے میں دفعہ 17 سیکشن 17 گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ 1890 کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا کہ عدالت سب سے پہلے ویلفیئر آف مائنر کو مد نظر رکھتے ہوئے نابالغ کی عمر، جنس، مذہب، حضانت لینے کا کردار اور صلاحیت، نابالغ سے اس کی قرابت داری، متوفی والدین کی خواہشات اگر کوئی ہو، یہ سب امور دیکھے گی، اور اگر نابالغ اس اہل ہو کہ وہ اپنی رائے دے سکے تو اس سے رائے بھی لی جائے گی کہ وہ کس کے ساتھ جانا چاہتا ہے۔ لیکن پھر بھی سارا کچھ کرنے کے باوجود جو کنکلوسیو بات ہوگی، کنکلوڈ کیا جائے گا، وہ یہی ہوگا کہ بچے کے ویلفیئر کدھر ہے۔ اس کیس میں چونکہ بچوں نے باپ کے ساتھ جانے سے انکار بھی کر دیا اور وہ نانا کے ساتھ رہنے کو ترجیح بچوں نے دی، اس لیے ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے عدالت نے مدعی کی درخواست کو خارج کیا اور ویلفیئر آف مائنر کی خاطر ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا۔ تو جناب، یہ جو فیصلہ تھا، نچلی عدالت، سب سے نچلی گارڈین کورٹ نے بچے دے دیے تھے باپ کو، اور ڈسٹرکٹ کورٹ اور ہائی کورٹ نے نہیں دیے تھے، انہوں نے ویلفیئر آف مائنر کے اصول کو رکھا، اور اسی کو آنریبل سپریم کورٹ نے بھی رکھا کہ ہم نے مائنر کی ویلفیئر دیکھنی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ باپ ہے تو اس کو لازمی بچے دے دیے جائیں۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ججمنٹ جس کو ہم نے ڈسکس کیا۔ اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔